حضرت سرق رضی اللہ عنہ کہیں جا رہے تھے، ایک چٹیل میدان پڑا، تو چٹیل میدان میں آپ نے دیکھا کہ ایک سانپ ہے، سانپ، اور قریب جب جا کر دیکھا تو وہ سانپ مر چکا تھا۔ آپ نے اپنے چادر کو پھاڑا، اس کا ٹکڑا نکالا اور ٹکڑے سے اس سانپ کو لپیٹ دیا۔ سانپ کو لپیٹنے کے بعد زمین کو کریدا، زمین کو کھودنے کے بعد سانپ کو اس میں ڈال دیا گیا، اور سانپ کو ڈالنے کے بعد اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اتنے میں ایک آواز آتی ہے، اے سرق، تم نے بہت اچھا کام کیا۔ آپ نے جب نگاہیں اٹھا کر دیکھیں تو جو کہنے والا تھا وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بہت پریاس کیا، بہت کوشش کی، تو ایک جنات نظر آیا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کون؟ کہنے لگے کہ انا جنن، میں جن ہوں، میں اس کا دوست ہوں، اور میں ٹیسٹیفائی کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس دوست کے ساتھ اور اپنے جناتوں کے گروپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن سے یعنی میرے دوست سے کہا تھا کہ تو ایک چٹیل میدان میں مرے گا، اور تجھے ایک مرد صالح کپڑے میں لپیٹ کر تجھے مدفون کرے گا۔ تو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے بندے اور رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ تو حضرت سرق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ سچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا تھا؟ کہا جی حضور، یہ میرا دوست تھا، یہ بھی جن تھا، اور میرے سارے دوست دنیا سے جا چکے ہیں، یہ باقی تھا اور میں باقی تھا، لیکن یہ بھی جا چکا ہے اور میں باقی رہ گیا ہوں، کہیں تو آپ کی خدمت میں رہا کروں۔ حضرت سرق رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ تو پتہ چلا کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کی باتیں جو آنے والی ہوتی تھی، فیوچر کی باتیں بھی بتا دیا کرتے تھے۔ آپ ذرا سوچیں کہ ایک سانپ سے محبت کتنی ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی، ان کا نام عمر ابن عبدالعزیز ہے، جنہوں نے اس سانپ کو کپڑے میں لپیٹ کے مدفون کیا تھا۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کو تمام کیڑوں مکوڑوں، جانوروں سے، پرندوں سے محبت ہونا چاہیے، اور دنیا میں جتنے بھی بے زبان جانور ہیں جو بول نہیں سکتے ہم سے، اپنی پریشانی بیان نہیں کر سکتے، ان سے محبت کرنا چاہیے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی جانور آپ پالتے بھی ہو تو ان سے بھی محبت کرو، ان کے کھانے کا خیال رکھو، ان کے رہنے سہنے کا خیال رکھو، تاکہ وہ تکلیف میں نہ آنے پائے۔ ایک مرتبہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ شکایت لے کر آیا۔ اونٹ نے کہا، حضور، جو میرا مالک ہے مجھ سے بہت کام کرواتا ہے اور مجھے کھانا یعنی بھوجن بہت کم دیتا ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا جو اس کا مالک تھا۔ آپ نے کہا کہ اس کو کھانا دیا کرو، اس سے کام کم لیا کرو۔ میرے پیارے بھائی، ہم مسلمانوں کی عادت ہونی چاہیے کہ ہم سب کو جانوروں سے محبت ہونا چاہیے، کیونکہ جانور نہ ہوتے تو ہم سب بہت سے کام نہیں کر پاتے۔ ہمیں دودھ کہاں سے ملتا، ہمیں کیا ہے سواری کہاں سے ملتی، بہت سی چیزیں ہیں۔ کوئی آگے کمنٹ میں یہ نہ کہہ دے کہ سواری کے لیے موٹر بائک ہے، پہلے نہیں ہوتی تھی، پہلے انہی کے اوپر بیٹھ کے سواری کی جاتی تھی اور سفر کیا جاتا تھا۔ اگر آپ میرے چینل پہ پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں